أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. الحمد للہ. اوکے. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. آپ کیسی ہیں استاذہ؟ وعلیکم السلام. جی الحمد للہ، اللہ کا کرم ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم چلیں طبیعت تلاوت شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اوکے، آپ لوگ اپنے اپنے مائک بند کر لیجیے. طبیعت ٹھیک چل رہی ہے؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ. اللہ کا کرم ہے. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے. آمین. آپ کو بھی. اوکے چلیں اب تلاوت شروع کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ سبھی کی پیاری دعاؤں، محبت، خیریت، سبھی چیز کا آمین یار. اوکے، ہم لوگ آج بھی ابھی اس کو ختم کرنے والے تھے. ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی کافروں کا چل رہا تھا. اس کے بعد ومن الناس، یعنی جو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، تو منافق کا شروع ہوگا، جس کا آج ہم لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھنا ہے. تو چل تلاوت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ان کی بات یعنی منافقین کی بات، جو سامنے کچھ اور اندر کچھ اور اس طرح کا جو اللہ نہ کرے کہ یہ ایک خطرناک چیز ہے. تو آپ دیکھیں متقین لوگ کی بات ہوئی 5 آیات میں، 2 آیات میں کافروں کی بات ہوئی. اور یہ ابھی پورا جو ہے ایٹ لیسٹ 25 یہاں تک آپ کا سب جو ہے 25 نہیں، اس سے پہلے بیچ میں پھر عام لوگوں کی یا ایھا الناس 20 تک چلا رہا. پھر 5 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جو کہ عام لوگوں کی بات ہوگی. تو آج ہم لوگوں کو اچھا خاصا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لینا ہے، ورڈ بائی ورڈ میننگ، اور یہ چیز دیکھ لینی ہے، روٹ لیٹرز وغیرہ. تو انشاءاللہ اس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھیں. ایک آدھ کا ہم نے ٹرانسلیشن سنا تھا، تو جیسے وہ ٹرانسلیٹ کر رہی تھی
پچھلا ریویژن سنا رہی تھی، اور فی ہی کی ٹرانسلیشن صرف میں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو فی معنی ہوتا ہے میں اور ہی معنی ہوتا ہے اس، تو اس میں آپ کو پورا بتانا پڑے گا. اگر فی ہی کو آپ کہہ دیں گی میں تو صرف فی ہوتا ہے، ٹھیک، اور ہی معنی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو جس آپ کا مس ہو گیا فی ہی نہ کہنے کی وجہ سے، اس کا بھی جو ہے فرق پڑے گا، اور مارکس میں بھی اور آپ کے ٹرانسلیشن میں بھی اس کا انشاءاللہ دھیان رکھیے گا. تو الحمدللہ کفار کی بات چل رہی تھی، جو کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ میں آیا کہ کافر کیسے کہتے ہیں، اور ہر ایک کے اوپر ہمیں خود سے مہر نہیں لگانی. جو عام باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اس کو لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر سے لکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اور حق کو پہچان لینے کے بعد معلوم ہونا کہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ کے نبی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر جو ہے وہ فالو نہیں کرنا، انکار کر دینا، زبانی انکار کرنا. اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا عمل سے انکار کرنا، زبان سے انکار کرنا، یا عقیدے سے انکار کرنا، یعنی کہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھنا کہ ہم نہیں مانتے ایسی بات، تو خالی دل میں نہیں ماننا، دل میں نہیں ماننا، پھر زبان سے بھی کوئی اس طرح کے کہہ دینا، اور پھر عمل نہیں کرنا. تو جو اگر کفر مانے ہوتا ہے نہیں ماننا، تو آج تک تم لوگ کافر، وہ ہندو، کوئی وہ انگریز، یا جس کو بھی سمجھتے تھے، لیکن اللہ نہ کرے کہ نہیں ماننے کی کس لیول میں ہم لوگ ہیں. تو انشاءاللہ ارادہ کرنا ہے، پورا فیصلہ کر لینا ہے کہ اللہ کی ہر بات کو مانیں گے انشاءاللہ. پھر یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ڈرانا کیا تھا؟ صرف ڈرانا نہیں، ایسا ڈرانا جس میں محبت، رحمت، شفقت یہ بھی ہو، اور خوف کے ساتھ ڈرانا، خوف پیدا ہوتا ہو ایسے ڈرانے سے. تو پھر یہ بات آئی تھی کہ اس میں ان کا کیا قصور، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، یہ ان کے حق کو بار بار سامنے آنے، حق کو پہچان لینے، سمجھ جانے کے باوجود کہ یہ سب صحیح ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اپنے کسی بڑوں کا ماننا، یا کسی ضد کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ان کا تو ضد کی وجہ سے تھا، جو عام ہم لوگ کی، اللہ نہ کرے عام انسان کی جو بات، آج کل کے انسان کی، مسلمان کی جو بات ہے، موسٹلی خاندان والے کیا کہیں گے اگر ہم لوگ پردے والی شادیاں کریں گے، اگر ہم لوگ آدمی عورت کو مکس نہیں بٹھائیں گے، اور اگر ایسا کریں گے ویسا کریں گے، کھانے میں بہت زیادہ خرچہ نہیں کریں گے، تو خاندان والے کیا کہیں گے. بہت ساری ہم لوگوں کے پاس بھی اپنی اپنی مصیبتیں ہیں، ان کو جواب دینا، ان کو جواب دینا، اور اللہ کو ایسے وہ کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. اللہ نہ کرے کہ کون سا ہم لوگوں کے اوپر حکم بنتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم آپ دیکھیں، جیسا کہ یہ حدیث بھی سبھی کو معلوم ہے نا، کہ انسان کے دل اللہ کی انگلیوں میں، اور اللہ تعالیٰ جس طرف اسے چاہے پلٹ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے رہتے ہیں کہ ان کو نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو خوش کرنا، ان کو خوش کرنا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیوں میں سارے انسانوں کے دل ہیں، اور وہ جس طرف چاہتے ہیں اسے پلٹ دیتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو خوش رکھیں گے تو وہ، اگر آپ خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کر بھی رہے ہیں ہم لوگ، تو آپ دیکھیں ایٹ دا اینڈ وہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ کے پیٹ پیچھے آپ سن لیں کتنی بار کہیں اور جا کے سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی جو ہے وہ کبھی اگر کوئی ایسی دعوت کر دے جس میں پردہ زیادہ ہے، تب بھی آپ دیکھیں پیٹ پیچھے جا کے کہیں گے کہ وہ تو موبائل بھی لے رہی تھیں، وہ تو یہ بھی منع کر رہی تھیں، اور جیسے لگ رہا ہے ہم ان کے فوٹو پورے میں بانٹ رہے ہیں، اور یہ کر، مطلب کچھ نہ کچھ اعتراض. پھر اگر آپ ان کے جیسا کر دیں
تو بھی آپ دیکھیں کہ پیٹھ پیچھے کچھ سننے میں لگا کہ اب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کے تو وہ دیکھو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. نعوذ باللہ بہت ساری ہم سبھی کو معلوم ہے, یہ ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا تکلیفیں ہیں. یعنی آپ ان کو ادھر سے بھی منائے نہیں مانیں گے, ادھر سے بھی منائے نہیں مانتے, ایک نہ ایک جملہ آپ کو بعد میں سننے مل ہی جاتا ہے. اور اگر آپ اللہ کو منا لیں, اللہ ان کے دل بدل دیں, تو وہ پھر آپ کو سمجھیں گے اور مانیں گے. تو اصل مین ہے کہ اللہ کی باتوں کو پیچھے رکھ کے ہم لوگ جن کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, تو ایسا نہ ہو جائے کہ انکار کرتے کرتے ہم, کیونکہ انکار کرنا جو ہے وہ اس میں بھی آ رہا ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو اس آیت سے کیا ملا تھا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا. آپ اس میں کیا تھا کہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے, سمجھاتے رہنا ہے, لوگوں کو بتاتے رہنا ہے. یہ چوز کر کے نہیں بتانا کہ یہ نہیں سمجھیں گے اور یہ اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے مراد ہے کہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے, جو کہ آپ لوگ کو کوشچن بھی ملا ہے. مراد یہ ہے, مقصد کیا نکلا ایٹ دا اینڈ, کہ اس سے کافروں کو دھمکی دینا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے, کیونکہ وہ بہت پریشان ہوتے تھے کہ ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے. صحیح, نبی سے یہاں تک کہ آیتیں قرآن کی آئی ہوئی نا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے اس کے اوپر آئے جا رہے ہوتے ہیں. سوچ و فکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے, یہ کیوں نہیں مان رہے. پھر تھا کہ یہاں پہ پھر ان کے مانع یعنی روکنے والی چیزیں جو تھیں, ایمان یا جو ان کو کفر کی طرف لے جا رہی تھی, جو ان کو ایمان نہیں لانے دے رہی تھی, وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بیان فرما دی کہ یہ وجہ ہے یہ جو اب نہیں لا رہے ہیں, اور یہ ان کو سزا اللہ نے یہاں بتائی. ٹھیک, یہ ان کے اوپر بیچارگی نہیں ہے کہ بیچارے انہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر بند کر دیا. اب اللہ ہی نے بند کر دیا ہے تو کہاں سے سمجھیں گے, تو بیچار نہیں, اللہ نے آپ بھی دیکھیں جیسے کہ ہم نے پچھلی بار مثال دی تھی نا کہ ہم نیت کرتے ہیں کہ اب نہیں کریں گے نہیں کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے. کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی ہسبینڈ وائف, کبھی سسرال والے, کبھی کچھ نہیں تو کوئی ایسی دوست جو بہت ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہو, غیبت ہو جاتی ہو, کوئی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے, اور ہم ارادہ کرتے ہیں اب نہیں کریں گے اب نہیں کریں گے, پھر ہوتا رہتا ہے. تو آپ ارادہ تو کرتی ہیں نا کہ اب نہیں کریں گی, لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ پارٹ جو ہے نا نہیں مانیں گے اللہ کا, یہ والا رہنے دیتے ہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو رہا, تو اپنی چوائس کا لے کے نہیں بڑھنا ہے. اور اتنی بار ہمارے لیے ہدایت کی باتیں سامنے آتی رہیں اور ہم اس کو چھوڑتے رہیں کہ یہ والا پارٹ نہیں صحیح لگ رہا ہے, اس سے ہم سے نہیں ہو رہا ہے یہ والا. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے لیے ہمیں الگ سے چوز نہیں کرنی ہے کہ پردہ ہم سے نہیں ہو پائے گا اور یہ نہیں ہو پائے گا, اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ انٹرسٹ کے پیسے ہم نہیں چھوڑ دیں گے تو ہم بہت فاقے میں آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. صحیح, تو ان کے ایمان نہ لانے کی یہ ریزنس ہیں, ان کو روکنے والے, ایمان لانے سے مانع یعنی منع کرنے والی چیزیں, روکنے والی چیزیں. ختم اللہ علی قلوبہم, ختم مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. قلوب الٹ پلٹ ہونے والی چیز یعنی دل, اس کی نام رکھنے کا وجہ ہے کہ قلب مانے ہوتا ہے الٹنا پلٹنے والا. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جبرن نہیں, یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا. چلیں یہاں سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے, اوکے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے تو ان کے دلوں پر, پھر ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں ان کو خبردار کیا گیا تھا, انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا, لیکن اپنی ضد کی وجہ سے انکار کیا. تو اب سزا, تو اب یہ سزا مل رہی ہے ان کو دنیا میں, اور ان سے توفیق لے لی گئی. جو توفیق, اسی لیے ہم لوگ دعا کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ توفیق ملتی رہے, اللہ کی طرف سے توفیق لے لی گئی ہے. قرآن نہیں چھینا گیا, قرآن نہیں لے لیا گیا ان سے, قرآن ہے ان کے پاس, اس پر عمل کرنے کی توفیق چلی گئی. نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے کہ کہیں نہ کہیں پورے فل تو نہیں, ہاف اس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں. ایسا نہیں, کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے بھی دل جو ہے وہ توفیق لے دی جائے اور ہم بھی نہیں. اللہ کا کرم میں سمجھنے شروع کیا. تو
آیت ہے قرآن کی فلما زاغوا، کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلوبہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پھر سزا دی کہ اللہ نے پھر ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہونے لگے، یعنی نہیں مانی بات، ٹیڑھا ہونا بات نہیں ماننا، منہ پھیر لینا، مڑ جانا وغیرہ آتا ہے، تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دی. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. واللہ لا يهدي فاسقین، جو حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. تو اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرنا. ٹھیک، سزا پھر کیا ہے؟ توفیقی چھین لی گئی. یعنی اگر انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے میں ہی ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی سزا ہے جو کہ ہم سب کو پتہ تک نہیں چلتی، کہ گمراہی کے راستے میں اگر ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں آ رہی تو یہ بڑی سزا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی گناہ کا، کسی بچے نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی پیرنٹ نے اس کو ایک ہاتھ لگایا، چھین لی اس سے وہ چیز، اور اس کو پنشمنٹ، اس کا دل رویا، سب کچھ ہوا، پنشمنٹ مل گئی، لیکن اب اس سے آگے وہ چیز جو اس سے لے لی گئی اب اس سے نقصان نہیں دے گی. بھئی اب وہ مان لیں موبائل اس کو پڑھنے کے راستے میں پرابلم کر رہا تھا، ماں ابا نے موبائل چھین لیا، اب آگے کیا ہوا؟ کیا وہ پڑھے گا؟ ٹھیک ہے نا، صحیح ہو گیا. تو یہ تو سزا ایک فائدے مند ہوئی نا. تو سزا سے اللہ کی طرف مڑتے ہی ہیں ہم. اللہ کی طرف سے سزائیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی طرف مڑ جائیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پڑھ نہیں رہا، ایگزام آنے والے ہیں، سبھی کچھ ہے، موبائل 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 چلتا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں اوکے نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے ابھی پتہ چلے گا ان کو، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا سال برباد ہوگا. یہ بڑی سزا تھی یا جو ماں نے مار کے لے لیا وہ اچھی چیز تھی اس کے لیے؟ تو گناہ پہ گناہ کرتے جانا اور سزا کا نہ اترنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں آئیں گی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ بڑی سزا کس طرح کی آتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں آ رہی، آرام سے گناہ ہم کرتے ہیں، روز موبائل چلا کے سو جاتے ہیں، نماز چھوٹ رہی تو چھوٹے، فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی تو نہ کھلے، اور پھر ہم سوچیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. نہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ کہیں پھر ہم ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچ جائیں، پاک ہوئے بغیر ہی اللہ کے پاس پہنچ جائیں، تو یہ بڑی چیز ہے. تو ڈھیل دی جا رہی ہے. تو اگر انسان اندھا پن اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھے پن میں ہی ڈال دیتے ہیں. تو غفلت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں. جیسے کہ غفلت، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ بھی پوری طرح سے انکار نہیں کرتے ہیں، غفلت میں پڑھیں سے کہ اچھا دیکھیں گے، کبھی پڑھ لیں گے، اس طرح والے بنے رہتے ہیں. ابھی نہیں، ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں، ابھی وہ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ابھی پڑھ لیں گے تو پھر. تو یہ دنیا کی اس کس سے ڈرتے ہیں کہ ابھی پڑھ لیں گے تو عمل کرنا شروع پڑ جائے گا صرف. تو دنیا کی زندگی انسان کے لیے مہلت ہے. یہ جملہ جو ہے بہترین ہے کہ ہمیں جتنی مہلت ملی ہوئی ہے، دنیا کی زندگی ہے اس میں مہلت ملی ہوئی ہے. اگر چلے گئے اسی کنڈیشن میں چلے گئے تو بہت بڑا خسارہ اللہ نہ کرے اٹھانا پڑے. تو یہ پوائنٹ پھر یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگائی ہے، لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ باعث لکھا ہوا ہے، اس کا باعث ریزن کر دیں کہ ان کے عمل. اس کا ریزن کیا ہے؟ ان کے عمل. چلیں، ابھی بھی آپ لوگوں کی جو پی ڈی ایف آئی ہے اس میں بھی کچھ مشکل ورڈ رہ گئے. نیکسٹ اس کے بعد کی جو پی ڈی ایف اب ہم کریں گے یا کوشش کریں گے اس کو چینج کر کے دوبارہ بھیج سکے. تو بھی جو ابھی کی جو پی ڈی ایف آئی ہے اگر کوئی پرنٹ نکالنا ہے تو اس کو نہ نکالے، ہم دیکھتے ہیں اگر اس کو یہ سارے ورڈ چینج کر دیے جائیں تو زیادہ اچھا. پہلے ہم اس لیے چھوڑ رہے تھے کیا تاکہ آپ لوگوں کو اردو آ سکے، لیکن اس کے ذریعے اردو سکھانا تھوڑا مشکل پڑ رہا ہے کیونکہ جو لوگ جو ورڈ نہیں پڑھ پا رہے ہیں ان کو پھر سیکھنا. ایسا کریں کہ آپ لوگ کو جو ورڈ دیا ہوا ہوگا اور ہم جو بولیں گے، جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ پھر اس کے اوپر لکھیں اور اردو کو ایک پیج روز پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو اردو آنا شروع ہو جائے گی. ایک پیج پڑھیں گے ہو سکتا ہے 5 6 10 ورڈ ایسے نکل آئے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کہیں اس کو کسی سے ٹرانسلیٹ کرتی جائیں انشاءاللہ گوگل پہ. کسی سے پوچھنے کی بھی تو ضرورت نہیں، بس موبائل اور انٹرنیٹ ہاتھ میں ہو جو کہ سبھی کے پاس ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے. تو ہمیں جو مہلت ملی ہوئی ہے اس میں ایسے ہی ٹائم گزارتے نہیں جانا ہے. اللہ کی طرف سے جو بھی ہمارے پاس اللہ نے دیے ہوئے چیزیں اسے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف مڑ جائیں.
تو ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ شیطان انسان کے برے اعمال کو خوشنما بہت خوبصورت سا بنا کر دکھاتا ہے، جو کہ آپ کے کفر کے اسباب ہیں۔ کیوں انسان کفر کی طرف، نہیں ماننے کی طرف کیوں انسان جانے لگتا ہے؟ تو یہ ریزن یاد رکھیں کہ شیطان کفر کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، ٹھیک؟ آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے، اس طرح سے رہو، ایسے اٹھو بیٹھو، یہ کرو وہ کرو۔ تو جو دنیا کی زندگی عام طور پر وہ بہت رنگین خوشنما اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لوگ اسی میں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اسی کے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ ہم یہاں گئے، یہ کھایا، یہ پیا، تو یہ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے اسی میں مگن رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا کام ہے۔ کیا کام ہے کہ وہ اعمال کو بہت بہترین، پھر شیطان کے لشکر انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ برے دوست یا پریشان کرنے والے، آزمائش دینے والے، ایسے پڑوسی، ساتھی، رشتے دار کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی اس کو گمراہی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں پہ حب الریاسہ کریے گا، حب الریاسہ کو چینج کریں گے۔ اچھا چلیں، تو حب الریاسہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بادشاہت کا، ابھی تو بادشاہت نہیں، اگر ہم لوگ ریاست آپ کہہ لیں، ریاست سنا ہوا ہے نا، تو کوئی لیڈرشپ، اس کی حب مانے محبت ہوتا ہے، حب الریاسہ یعنی لیڈرشپ کا آپ کا، کہ اس کی بھی ایک یہاں پہ مثال ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان انسان کے برے اعمال کو بہت اچھا سا خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ پھر شیطانوں کے لشکر انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو جنوں اور انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، خواہشات اور شہوات، یعنی کہ میری خواہش ہے، میری مرضی، میرا دل چاہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو جیسا کہ یہاں پر پھر حب الریاسہ یعنی ریاست کا مطلب بادشاہی یا کوئی اسٹیٹس، منصب، ان سب کا مطلب آپ کا کوئی لیول ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا عاشا۔ وہ اپنے قبیلے سے نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا، تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ راستے میں لوگوں نے اس کو روکا اور کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو جاؤ گے، مسلمان نہ ہونا، کیونکہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے اللہ کا حق ہے، پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، مطلب میں بندہ ہوں، وہ اللہ ہے، تو اللہ کا حق ہے میں ان کے آگے جھکوں۔ اس نے کہا پڑھ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں اپنے مال میں سے بھی صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی دینی پڑے گی۔ اور تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، میرے پاس مال ہے اور اس سے غریبوں کا بھلا ہی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، دے دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ تمہیں زنا سے بھی روکیں گے۔ تو کہنے لگا میں بوڑھا بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے زنا سے روکیں گے بھی تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے وہ تمہیں شراب پینے سے بھی روکیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا شراب، تو ایسا کرتا ہوں کہ پھر میں 1 سال خوب شراب پی لیتا ہوں، اگلے سال آ کے پھر مسلمان ہو جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا ہر چیز۔ یہ کہہ کے وہ لوٹا اور اپنے گھر گیا اور وہاں گرا اور مر گیا، مسلمان نہیں ہو سکا۔ تو دیکھا لوگوں نے اسے روک لیا اور کیا کیا ہو گیا، اور پھر اس کی خواہشات نے روک لیا، صحیح، اس کو ساری چیزیں تو چھوڑنے لائق تھی، لیکن ایک چیز انسان کے لیے آزمائش بنی رہتی ہے نا، ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرنا سب کچھ آسان ہے، وزیر میں اٹھنا بڑا مشکل ہے، پردہ کرنا بڑا مشکل ہے، شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھی بات زبان اچھی نکالنا یہ بڑا مشکل ہے، مال میں سے کسی کے لیے، ہر ایک کے لیے الگ الگ آزمائشیں تو ہوتی ہیں۔ تو حب الریاسہ یعنی کہ جو اسٹیٹس کا ایک ہوتا ہے، اس کی مثال یہاں پہ آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن ہرقل بادشاہ کے بارے میں آپ نے سنا ہو، تو جب اس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، تو آپ کا خط پہنچا، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ سچے نبی ہیں اور اسلام کی طرف اس کا دل مائل ہوا، اس کا دل چاہا کہ اس نے رغبت ظاہر کی کہ مسلمان ہو جاؤں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی جو رعایا تھی، یعنی کہ وہ بادشاہ تھا اور اس کے انڈر میں جو لوگ بھی تھے، تو اس کو ڈرانے دھمکانے لگے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس آ کے ناراض ہونے لگے اور اس کو چھوڑ دیں گے، اس طرح کی اس کو نکال دیں گے، یہ ساری باتیں ہونے لگی، بغاوت کرنے پر آنے لگے۔
تو پھر اس نے کہا کہ میں تو تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا اور ڈر گیا، اور پھر جو ہے نا کہ کہیں میری بادشاہت نہ چلی جائے۔ تو بہت سارے اور بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے یہ پڑھا رہی تھی، یہ کرا رہی تھی، آج میں بتاؤں گی کہ یہ اصل میں حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر ان لوگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے پیچھے، تو وہ کافی ساری حق کی بات بھی کئی لوگ پڑھانے والے بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ڈرتے ہیں، قبول کرنے والے بھی اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے دن سے یہ کر رہے تھے اور آج کہیں گے کہ یہ کر رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، یا جو میرا ایک اسٹیٹس ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ بنتی ہیں کہ انسان نہیں پھر اس طرف آ رہا ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں کفار کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، خود مسلمان جو ہیں وہ اس کے اندر جو کافی سارے آج کے دیکھنے میں مل رہے ہوتے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے، قرآن کلاس میں کیوں نہیں آ رہے، کیا کہتے ہیں کہ پھر ہمیں جو ہے وہ اگر ہم لوگ سیکھ لیں گے تو اگر زبان سے نہیں کہہ رہے تو ان کے دل میں یہی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ جتنا سیکھ لیں گے نا اتنا عمل کرنا پڑ جائے گا، اور پھر ہمیں حجاب کرنا پڑ جائے گا، پھر ہمیں جو ہے وہ یہ بھی چھوڑنا ہوگا، وہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، ہم اس کے بغیر ہی اچھے ہیں، ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ سزا تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، لیکن صرف جتنا انہوں نے یہ ٹرانسلیشن پڑھ لینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ارے بیچارے ان کے اوپر تو اللہ ہی نے مہر لگا دی۔ اتنی ساری چیزیں آپ دیکھیں، قصور یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ ہم نہیں خود چاہتے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو توفیق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے راستے جو ہے وہ دکھا دیے ہیں اور بتا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ اچھے راستے پر چلو، سبھی کچھ تو بتا دیا نا، تو راستہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دیا، تو علم تو آ گیا ہے لیکن توفیق نہیں، تو انشاءاللہ توفیق ایمان لانے کی اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں خود سے ایفورٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کفر پہ کفر کو چوز کرتا جا رہا ہوتا ہے، یعنی نہیں ماننے یہی چوز کرتا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں ماننا، وہ بھی نہیں ماننا، کپڑے بھی مجھے ایسے ہی پہننا ہے، بال بھی مجھے کھلے رکھنا ہے، جانا ہے تو مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، جب آپ اسی چیزوں پہ اڑا رہتا ہے، نہیں، حب مانے ہوتا ہے محبت، اور ریاسہ مانے ہوتا ہے بادشاہی، تو ریاست جو آپ کہہ لیں، یا کسی ایسے جس کو ہم نے بتایا کہ ہم لوگوں کے لحاظ سے کسی لیڈرشپ، کسی اسٹیٹس کا کہ کھو دینے کا ڈر، جیسے کہ وہ بادشاہ تھا نا، اس کو اپنی بادشاہت کھو دینے کا ڈر تھا، اس کو پتا چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اس نے سوچا کہ میرے بچوں کو بھی پھر بادشاہت سے نکال دیں گے، سبھی کچھ ہو جائے گا، اس نے پھر نہیں مانا۔ تو ہم بھی اسی بھی بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر لوگ ہماری کہنا نہیں سنیں گے، اور حق بات کو جو ہے وہ شبہ۔ حب الریاسہ یعنی حب مانے محبت، ریاسہ مانے ریاست کی محبت، تو کسی اسٹیٹس کی محبت، کسی لیڈرشپ کی محبت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس چیز کو ایمان کو نہیں پورے لیول پہ، ہم لوگ چلیں مسلمان ہوتے بھی ہیں لیکن اللہ کی باتوں کو پھر نہیں مانتے اسی بات پر کہ یہ چیز کہیں ہم سے چھین نہ جائے۔ تو جب استاذہ یہ جو الریاسہ ہے اسی کو آپ بول رہے ہیں حب الریاسہ؟ جی ہاں، یہ حب کے بجائے جب لکھا ہوا ہے یہاں پہ بائی اچھا مسٹیک، اچھا ٹھیک۔ جی ہم نے یہ زوم کر یہ والا پارٹ جو ہے یہاں پہ کریکشن ہے۔ تو بار بار انکار کرنے کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جو کہ آپ کا یہ پوائنٹ نیچے لکھا ہوا ہے، کفر کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، آپ لکھیں بار بار انکار کرتے رہنے کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر جو ہے وہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، یعنی کہ اس کو چاہ رہا ہو، طالب چاہ رہا ہو، طلبگار ہو، ہدایت کا طلبگار جو ہوگا ہدایت اسے ہی ملے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب قرآن کی کلاس میں کیوں آئے، دل کے کسی کونے میں کہیں ہدایت کی محبت ہے الحمدللہ۔ تو اللہ نہ کرے کہ جو نہیں آئے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کے پاس کوئی ایسی اور وجہ ہو، لیکن فری بھی ہیں اور ٹائم نکال بھی سکتے ہیں، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بیسٹ لیول پر ہر چیز سنائیں، ہر چیز رٹیں، یاد کریں، اور لیکن آپ دیکھیں کلاس میں آنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ نہیں، ہم لوگ سلو جا رہے ہوں، جو جا رہا ہوں، ابھی تو خیر ہم لوگ ایمان کفر کیا کیا سیکھا،
متقین کون ہے یہ سیکھ لیا، متقی کیا ہے. تو اگر آپ ان کے الگ سے کلاسز لینا تو یہ سلو اگر تفسیر جو جاتی ہے تو یہ چیزیں پھر اتنی سمجھ نہیں آتی، ٹرانسلیشن یہ چیزیں آ جائیں. لیکن اب دیکھیں الحمدللہ اتنی ڈیٹیلز جانے کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہے وہ لوگوں نے ابھی ہی چھوڑ دی الحمدللہ. ان کو لگا کہ نہیں یہ میں غلط کر رہی تھی، یہ مجھے صحیح کرنا چاہیے، اور کتوں کے لسٹ بنا کے رکھے ہیں لوگوں نے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، مائنڈ میں ہے. اللہ کرے کہ ہم لسٹ بنانے والے ہی ہوں، کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ چیزیں بھلاتا جاتا ہے اور ہم پیچھے ہوتے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں ایک کہیں لکھتے رہنا ہے جو کہ آپ کا عمل کا کام ہو. تو اس میں سے بھی جو ہے اچھی بات آپ کو ملی ہوتی ہے، یہ لکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ جب اللہ کا حکم سامنے دکھ جائے تو اپنی استطاعت کے طور پر، اپنی کوششوں کے طور پر اس کے اوپر عمل شروع کر دینا چاہیے. کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو لگے کہ میں ابھی نہیں، شادی بعد کرنا ہے ایسا کام، تو آپ ابھی سے ارادہ رکھیے جب میری شادی ہوگی تب میں ایسا کروں گی، یا میری جب اولادیں ہوں گی تو میں ان کے ساتھ ایسا کروں گی کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو اولاد نہ بھی ہو، شادی نہ بھی پہنچے وہاں تک بھی، تو پورا اجر ملے گا کہ آپ نے پورا ارادہ کیا ہوا تھا کہ جب میں اس اسٹیٹ پر پہنچوں گی، اسٹیٹ یہاں تک ہمارا پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ میں یہ کام کروں گی، تو انشاءاللہ اس کا پھر آپ کو اجر بھی مل جائے گا. تو جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی ہم لوگ نے یاد کیا تھا نا کہ اس کو مانگتے رہنا ہے. تو صرف زبان سے نہیں، آپ دل سے مانگیں، اور جو آپ کے سامنے آئے باتیں اللہ کے حکم، تو پھر اس کے اوپر کوشش کر لیں. تو کسی دل کے کونے میں اگر ہمارے یہ محبت تھی جو ہم لوگ یہاں تک، اللہ کا کرم ہے کہ کھلے دل سے پہنچیں گے. دل کا کھلا ہونا بڑی بات ہے. عنکبوت کی لاسٹ آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، والذین جاہدوا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، جد و جہد سے جاہدوا بنا ہے، اوکے، والذین جاہدوا فینا، ہمارے میں جو جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم، تو لام جو ہے اس میں بھی یعنی ہم اس کو ضرور اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو جد و جہد کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور، ابھی ہم لوگوں کی یہ جد و جہد ہی ہے نا، یہ کوشش ہی ہے نا کہ ہمیں پتہ چل جائے پھر ہم بدل جائیں گے. اللہ نہ کرے کہیں دل میں ایسا ہو کہ ارے وہ میری چاچی بڑے خوش ہو رہی ہیں آج کل، میری ساس بڑی خوش ہو رہی ہے، میں نے کلاسز جوائن کر، ساس کو خوش کرنے کے لیے کلاسز پڑھتا رہا بندہ، چاچی کو، مامی کو، کسی کو خوش کرنے کے لیے، یعنی پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے کلاسز جوائن کر. نیت چینج ہوتی رہتی ہے، نیت کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. روز اس کی کلاس سے پہلے آپ یا رب میں آپ کو راضی کریں، اپنے نوٹ بک کے اوپر کہیں لکھ لیں، یا رب صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ نے جو ہدایتیں بھیجی ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے میں یہ کلاسز کر رہی ہوں، اور اس کی مجھے آپ توفیق دیتے رہیے گا. ٹھیک ہے، چلو. تو جو لوگ اللہ کی راستے میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو لنہدینہم سبلنا، سبیل مانے راستہ ہوتا ہے اور سبل مانے راستے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہدایت کریں گے راستوں کی طرف. راستہ بھی نہیں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم کریم ہیں. جب ہم ایک اسٹیپ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 اسٹیپ ہمارے، ہم چل کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں. حدیث کی باتیں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم چل کے جائیں تو اللہ ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں. ہم ایک ہاتھ بڑھیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 ہاتھ بڑھتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو احسان کرنا، کسی چیز کو اچھے سے خوبصورتی سے پیش کرنا، اور احسان کے معنی حدیث میں جو بتائے گئے تھے کیا تھے کہ احسان کے درجے پر جانا، کہ کوئی بھی ہم عمل ایسا کریں کہ ہم ایسا محسوس کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بس لیول. اور اگر یہ لیول نہیں ہم کو محسوس ہو رہا تو یہ لیول تو محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ جس کے لیے کام کر رہے ہو وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، پرنسپل ہو، وہاں پہ باس ہو، مینیجر ہو، تو آپ دیکھیں بڑے اچھے سے اٹھنا بیٹھنا کرنا، ہمارا طریقہ بدل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو اور باس نے کہا یہ کر کے آنا، تو کبھی آپ تھوڑا سا بیٹھ بھی گئی، تھوڑا ادھر بھی ہو گئی، یہ ہوتا ہے نا. تو احسان اسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے. تو سننے، اوکے، یعنی کہ وہ سنتے بھی کچھ نہیں، ان کے کانوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے. سمع مانے ہوتا ہے کان، تو سمع مانے سننا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سمع جو ہے یہاں پر
یہ جو سمع لکھا ہوا ہے اس کو آپ سین میم عین کر دیجئے، سمع، تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. سمع یہ ہو جائے گا، سمع. سمع لکھا ہوا ہے ابھی کئی جگہ پر، یہ سمع آئے گا انشاءاللہ. تو یہ سمع کہاں سے آیا؟ یہاں سے آیا. ہم مانے وہ سب. تو یہ دو ورڈ یہاں پہ اٹیچ کیے ہوئے، سمعہم یعنی کہ ان کے سننے پر. تو جو ان کے سننے کی چیزیں کیا ہیں؟ کان. تو سمع کے معنی سننے کی قوت ہے، سننے کی طاقت جو ہے اس کو کہتے ہیں سمع. اور اس سے کان، اس کے کان حق سننے سے پردے میں ہیں. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ غِشَاوَةٌ یعنی ان کے کان حق بات کو سننے سے پردے میں ہیں. تو کان دیکھیں یہاں پہ سنگولر آیا، جبکہ قلوب اور ابصار، بصر مانے آنکھ دیکھنا ہوتا ہے، ابصار نگاہیں دیکھنے یعنی. تو سم اس کے کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی مصدر ہے، اور مصدر کی جمع نہیں ہوتی. کئی سارے ایسے ورڈ ہوتے ہیں نا جن کی جمع نہیں ہوتی. جیسے کہ اگزامپل میں اگر کوئی کہے کہ آپ دو بکروں کے سر، صحیح، تو دو بکروں کے سروں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی سر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مراد ہوتا ہے دو، مطلب ایک نہیں دو، اسی طرح سے ہوتا ہے. تو یہ مقصد ہے یہاں پر. تو سمع جو ہے وہ کان اس سے مراد ہے، لیکن جمع یہ بھی ہے جو کہ سنگولر میں لکھا ہوا ہے. تو کان حق سننے سے پردے میں ہوتے ہیں، خواہشات میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی مرضی جو دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو حق بات آ رہی ہوتی ہے دل میں اس کو وہ سن نہیں پا رہے ہوتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے اتنے بجے اٹھنا، میرا دل چاہتا ہے یہ کھانا حلال حرام، میرا دل چاہتا ہے کہ حق جھوٹ بول بول کے بزنس کرنا، پھر جو پیسہ آیا وہ حلال ہے حرام ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس پیسہ آیا اس سے. تو یہ خواہشات ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جافیہ آیت نمبر 23 ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا؟ افرأیت من اتخذ جس نے بنا لیا ہے الہ یعنی معبود، کس کو؟ ہواہ اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے. کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں. تو صرف قرآن کا علم آ جانا اور پھر ہمیں عمل آ جائے گا، یہ تو ہم لوگوں نے شروع میں ہی پڑھ لیا. قرآن کا علم کیا ہے؟ ہدایت، ارشاد یا توفیق؟ توفیق اللہ کی طرف ہے، یہ ارشاد ہے، یہ صرف راستہ ہے. تو یہ تو علم آ رہا ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہمیں توفیق مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرف ڈھکیلنا ہے، لے کے جانا ہے، اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ یا رب میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہوا کہ جس نے خواہشات کی طرف اپنے آپ کو رکھا تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو علم میں بھی گمراہ کر دیتے ہیں. وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ اور اس کی ختمہ، پھر سے وہی بات آگے کہ اس کے مہر لگا دیتے ہیں اس کے سننے پر. وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر بھی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ اور اس کی آنکھوں پر بھی کیا کر دیتے ہیں؟ غشاوہ. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غشاوہ. سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 بالکل ریزمبل ہے، اور جو کہ ایکسپلین بھی کر رہی ہے کہ کیوں ہوا ایسا. کیونکہ اپنی خواہش، میری مرضی، میرا دل چاہتا ہے، یا میرے خاندان والے ایسے ہی کرتے ہیں میں بھی ایسے ہی کروں. تو یہ اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں کیا ہوا کہ آنکھوں پر کان اور دل، سننا اور دل وہی ہو گیا کہ اسٹیمپ، اور پردہ جو ہے وہ آنکھ پر کے لیے بتایا گیا یہاں پہ. اور فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ کون اسے ہدایت دے گا؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23. اللہ کے بعد پھر کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم دھیان نہیں دیتے، تم ذکر نہیں کرتے اس چیز کا؟ سبحان اللہ. یہ اس آیت سے پھر ایکسپلین ہو گیا کہ خواہشات جو ہیں، میری مرضی، یہ بڑا مصیبت بننے والی ہے ہمارے لیے ہدایت سے روکنے کے لیے. اور اللہ نہ کرے کہ دل اور کان پر پھر باتیں، پردہ پڑنا اور مہر لگ جانا، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر ہمیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. کوئی لاکھ آ کے کہے کہ کلاس بہت اچھا ہے، جوائن کر لو، آسانی ہوگی، تو مجھے یاد کرنا پڑے گا، میں لکھ نہیں پاتی ہوں. کوئی بھی لیم سے ایکسکیوز دیں گے، لکھ نہیں پاتے ہیں. پھر بھی آپ کے کان سن تو سک رہے ہیں، آپ کے دل میں باتیں تو اتر رہی ہیں. ابھی نہیں 5 سال بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو
کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جائے کہ انسان بالکل ایک دم سے بدل جائے، تو سنا ہی پڑھا ہی نہیں ہوگا تو پھر تو بہت دور کی بات ہے نا۔ تو پھر افلا تذکرون، یہ بھی بہت پیاری اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، پھر تمہیں کیا ہوا ہے جو تم نہیں ایسا کر رہے ہو، یہ بات ہوتی ہے نا۔ تو پھر دوبارہ کیا آیا کہ بصر اور سمع یعنی کہ دیکھنا اور سننا اکٹھے ہیں اور دل کو الگ کہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ رائے ہے الگ۔ یہاں پہ کلیئر ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ دل اور سننے پر جو ہے وہ مہر لگائی ہوئی ہے، جبکہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھوں پر کیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ غشاوہ کے لیے ورڈ جو ہے سورہ لیل میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں نا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، کیا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، تو ڈھانپ لے کوئی چیز آپ کی آنکھوں کے آگے چھا جائے یا ڈھانپ لے، ڈھانک دے اسے، تو کوئی پھر کیا ہوتا ہے، پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہے ڈھانپ لینا، غشاوہ میننگ۔ اور سمع کا مفرد مانے سنگولر ہوتا ہے، دیکھا گیا، اور قلوب کی جمع دیکھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو سننا بھی جو ہے وہ سنگولر میں آیا، مفرد کو سنگولر کر لیں۔ سمع مفرد ہے اور جمع نہیں ہے، اس میں سے ہر ایک کی سماعت ہے۔ تو کیا مطلب ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر ایک کا سننا، ایک شخص کا سننا، جیسے کہ 2 بکروں کے سر بات ہوئی تھی نا، تو اسی طرح ہر ایک سنگولر آدمی کا سننا یہاں پہ مراد ہے، ہر ایک کا سننا، یہ بھی بات ہے۔ اور سب بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ پلورل نہ کہہ کے بھی مفرد کے معنی ہوتے ہیں سنگولر جب آپ کہیں، اور جمع کہتے ہیں پلورل کو، تو یہ ہو گیا مفرد اور جمع، سنگولر اور پلورل۔ اوکے، تو چلیں اب دیکھیں، بہت ہی یہاں پہ ایک یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سمع مانے سننا پہلے کیوں کہا گیا؟ بصر سے پہلے جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے سننے کے آیا ہے۔ کان کی بات اگر پہلے کی جائے تو سننے کی بات کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ انسان ہر طرف سے سن سکتا ہے، الحمدللہ۔ کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے سے بھی آ کے کچھ، اگر کہیں پیچھے سے بھی آواز آئے، اور آپ ہر طرف سے سن سکتے ہیں، اس لیے پہلے جو ہے وہ سزا سننے پر ہی آئی۔ تو سننا زیادہ قوت والی چیز ہو گئی نا۔ ابھی آپ کلاس سن رہی ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے، لکھا کہاں پر ہے، لیکن الحمدللہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے بھی بیٹھا ہوا ہے کلاس میں، تو سبحان اللہ، اس کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اس کے دل تک پہنچ رہی ہے چیز، صحیح۔ تو دیکھنا کیا ہے، صرف سامنے سے، جب کوئی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے کی طرف ہوگی، پیٹھ پیچھے تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتی، صحیح۔ تو سبحان اللہ، اس لیے یہاں پر بھی جو ہے وہ سمع کا یعنی کہ کانوں کا، بصر مانے آنکھ پر مقدم ہونا، مقدم مانے اوپر ہونا، یعنی پہلے آ جانا۔ تو سبحان اللہ، ایسے آپ قرآن کی ڈیٹیل دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آئی ہوئی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمع پہلے کہا ہے تو اس کی بھی ریزن ہے، الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر کان جو دیکھنے میں، کان جو بنا ہوا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ کٹ وٹ بھی جائے، تو پھر آپ تب بھی، کیونکہ وہ ڈیوائس تو اللہ نے اندر لگا ہے، سن ہم تب بھی سکتے ہیں، اللہ نہ کرے آنکھ کٹ جائے تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یعنی کہ کان جو ہے وہ بڑی چیز ہے، اس لیے کہا جاتا ہے بچوں کو بھی ہر چیز نہیں سناتے بیٹھے رہنے کا، کوئی درس ایسا ہے تو ہر چیز نہیں آپ لگا کے سنیں کہ ان کا بھی سن لیں اور ان کا بھی کر لیں، تو بچوں کو سناتے بھی جائیں۔ اس کا پھر اسی بات پہ بھی لیں کہ آپ کہیں وہ سنتا ہی نہیں، وہ کہنا میری بات ہی نہیں مانتا، تو آپ اس سے کہنا بند کر، نہیں، کہتے بھی جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کانوں کا پاور جو ہے وہ، اس کو یہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھنے ملا کہ زیادہ اوپر ہے، الحمدللہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر اس کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب کا، آخرت کا عذاب۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ دنیا میں جو چھوٹی چیزیں ملتی نا، جب قرآن میں ہم کہتے ہیں ارے اتنی بڑی ہو گئی، اس کو اللہ نے اتنی بڑی سزا، بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں پہلے اتنے خوش تھے، اب نظر لگی ہے بھئی یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، عذاب ہے، جو بھی ہے فی الحال، تو دنیا کی چیزیں ان کو بڑی لگ رہی ہے، نہیں، بڑا عذاب سے مطلب ہے آخرت کا، جہنم کا، آگ کا، یہ بڑا عذاب ہے۔
تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا بھی انجام بتا دیا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، کافی کامیاب ہونے والے ہیں، اور کفار کا انجام آگ، بڑا عذاب۔ نہیں ماننے کا انجام اللہ کی طرف سے آگ، اور مان لینے والے کا انجام کامیابی یعنی جنت۔ تو یا رب ہم سب کو مان لینے والوں میں شامل فرما لے، اور آسانی کے ساتھ توفیق دے کہ جو بھی چیز ہمارے ساتھ آئے اس میں آزمائش نہ ہو۔ ہم اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے اپنے سر کو جھکا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے میں بھی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور یا رب ہم سچے ہیں، تو جب آپ کا آئے گا تو انشاءاللہ ایسی چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ سچے ہیں یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے آزمائشوں میں نہ ڈالے، ایسی چھوٹی چیز ہو جو ہم کر سکنے والے ہوں، آمین یا رب۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے ابھی تک ہم نے بڑھایا کہ جیسے انسان کے عمل ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا نتیجہ ہوگا، انجام ہوگا۔ پھر یہ کہ دل انسان کے جسم کا سب سے بڑا قیمتی چیز ہے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ کے بھی دل میں جا رہا ہوتا ہے۔ دل اگر خراب ہو گیا، دل کا ٹیڑھا پن، دل کا نہیں ماننا، دل کی مہر، تو پھر آپ آنکھوں سے اور دلوں سے جو کان سے ہے وہاں تک اترے گا ہی نہیں، اور پھر کوئی چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ تو آخرت کا عذاب کیا ہے؟ دل جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے، اس کی پھر ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ یہ ایکچولی اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ لائنز نہ کر کے آپ یہ کہہ لیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب کیا ہے؟ آخرت کا عذاب سب سے بڑا۔ تو دل جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی ہمیں حفاظت فرمانی ہے۔ پھر جیسا عمل کریں گے ویسا ہی انجام ہوگا، یہ بات بھی پتہ چل گئی۔ پھر سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، صحیح؟ جب ہم دل کا حق کے لیے کھل جانا، سینے کے لیے حق کے لیے کھل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بیٹھے ہیں قرآن کلاسز میں، اور ہماری نیت بھی اچھی ہے، اور ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہمارے دل تک باتیں جا رہی ہیں۔ اور پھر انسان کو اس کو قبول کر لے، جب انسان کے سامنے یہ چیز آئے تو وہ اسے قبول کر لے، اس سے محبت کرے۔ تو یاد رکھیں کہ ہدایت کی دولت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آنی، تو اس کے اوپر یہ نہ کہتے پھریں کہ میں نے ایسا کر لیا تھا تو مجھے ہدایت مل گئی، میں نے کلاس جوائن کیا تو میں آج ہدایت پر ہوں۔ تو اس کو اللہ کی طرف ہی پلٹتے رہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے شروع سے نا کہ ہدایت رشد اور اس میں جو آپ کا ارشاد اور توفیق ہے، تو اگر آپ کو مل گئی ہے تو ہدایت ارشاد تو کب سے ملی گئی ہے، توفیق اگر واقعی مل گئی ہے تو یہ پورا کا پورا جو ہے وہ کام اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کب آئے گا؟ آپ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ دیں گے؟ نہیں، جو ایفرٹس کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، انہیں ہی ملنے والی۔ اس لیے اس نعمت پر شکر ادا کریں، اور جب ڈرانے کی، انذار کی کوئی باتیں آئیں تو اس میں سے پھر خوف کو محسوس کریں، تو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو ہدایت کے لیے کھول کر رکھیں کہ جیسے کوئی چیز مجھے ملے گی تو میں اس کو دل سے قبول کروں گی، دل میں اتار لوں گی۔ دل اور کان اور آنکھوں سے فائدہ حاصل کریں، تو دل سے کیسا فائدہ حاصل کریں؟ اس کو خالی رکھیں، دوسری جو محبتیں ہیں اس کو نکال دیں اس طرح سے۔ اور جب اللہ نے کان ہمارے ابھی چلتے ہوئے رکھے ہیں، آنکھیں ہماری چلتی ہوئی بنائی، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، تو اس سے سنیں، لکھیں، اور اچھے اچھے نوٹس بنائیں، اس پہ پر عمل کرنے کے پورے پورے ارادے کریں۔ دل پر مہر کب لگتی ہے؟ یہاں پر اچھا کچھ پوائنٹ جو دیے ہوئے ہیں یہ والے، کہ اپنی ذات پر بہت اعتماد نہ کریں۔ اعتماد یعنی یقین، جیسا کہ ابھی ہم نے بات بتائی نا کہ یہ نہیں کہتے رہنا ہے کہ میں کر لے جاؤں گی، اس میں بھی آپ کہیں کہ میرا رب مجھے کروا لے گا۔ پھر جب آپ سے ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہیں میں نے کر ڈالا، میں نے رات میں جاگا، اور میں نے دن میں پڑھا، اور میں نے لیکچر 5 بار سنا، اور میں یہ نہیں۔ آپ نے اپنی کوششیں، آپ کسی اور کو بتائیں ضرور کہ میں نے یہ کیا تھا، لیکن کروا میرے اللہ نے دیا۔ ٹھیک، پہلا جملہ اگر آپ کا یہ ہے تو ہماری، پھر دیکھیں آپ زبان بدلتے بدلتے پھر خراب ہوتے ہوتے ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کرا تھا، ہم نے اس کو چینج کرنا۔ اور نعمت ہر آیت پر اللہ کا، نعمت اور ہر آیت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اوکے، اس کو کریکشن کریں گے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کر لیں گے کیونکہ جملہ جو ہے وہ کچھ کریکشن والا دکھ رہا ہے۔
انذار پر دل میں خوف محسوس کریں، یعنی ڈرانے والی جو باتیں آئیں گی تو اس سے دل میں محسوس کریں کہ خوف، کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی جہنم ہے، بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے سن لیا بیٹھ گئے، اور یہ بھی سن لیا کہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کے دلوں پہ سن لیا بیٹھ کے نہیں، تو ڈریں کہ کہیں ہمارے دل پہ تو نہیں مہر لگنے والی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس بھی باتیں آ رہی ہیں اور ہم سنے نہ سنے برابر کرتے جا رہے ہیں۔ کان اور آنکھوں سے فائدہ حاصل کریں، دل کان اور آنکھوں سے، اوکے یہ بھی سیم جملہ ہے، فائدہ حاصل کریں۔ پھر دل پر مہر کب لگتی ہے، اس سے بھی یہاں پہ کچھ پوائنٹ تھے۔ تو کفر و عناد، کفر مانے انکار کرنا، عناد مانے منع کرنا، مڑ جانا، اسی طرح آ رہا ہوتا ہے ضد کرنا، تو یہ ساری چیزوں سے بھی جو ہے وہ دل پر مہر لگتی ہے۔ صاف پتہ چلا انبیاء کو جھٹلانے سے، کہ نبی کی کسی بھی بات کو کہ یہ نہیں صحیح ہے یا اس طرح کا، یا اللہ نہ کرے کہ کسی نبی کو ایک کوئی خاص نہ مانے۔ آیت سے نصیحت، عناد کفر کا ہی ہے، انکار کرنا، منع کرنا، اسی طرح سے بھی نکال رہی ہوتی، ضد وغیرہ بھی آ رہی ہوتی۔ تو پھر تیسرا پوائنٹ، آیت سے نصیحت نہ حاصل کرنا۔ اب ہم نے پڑھا اور پھر اس سے پتہ تو چل گیا یہ کرنا ہے، لیکن اپنے لیے کوئی نصیحت نہیں پکڑی کہ بھئی اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے گی، لیکن پھر بھی ہم ویسے ہی بنے ہیں، آج بھی اللہ کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں، تو اگر ایسے ہوں گے تو پھر اللہ دل پہ مہر لگ جائے گی۔ پھر پے در پے گناہ کرتے جانا، کنٹینیو، آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں، کل بھی یہی کر رہے ہیں، تو کنٹینیو بار بار گناہ کرتے جانے سے بھی ہمارے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر مسلسل گناہ سے دل پر زنگ بھی لگ جاتا ہے، یہ بھی آپ کو یہ والی حدیث سنی ہے نا کہ ایک مہر، ایک ڈاٹ جیسا لگتا جاتا ہے جس کو رون کہا گیا ہے، رون فی قلوبہم، تو جو ان کے دلوں میں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو نہیں گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک مہر لگ جاتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ دلوں پر غلبہ پانے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دلوں پر چھا جاتے ہیں، دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، تو کنٹینیو گناہ کرنے سے دل پر زنگ بھی لگ جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا ایک ایک ڈاٹ، ایک گناہ کرنے سے ایک ایک ڈاٹ، اگر توبہ کر لے تو وہ ڈاٹ دھل جاتا ہے، اور نہیں کرے کنٹینیو گناہ کرتا جائے تو پھر وہ پورا کے پورے ڈاٹ لگتے 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 پورے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اسی طرح فرض جو ہیں، فرائض جو ہیں، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ان کو چھوڑتے رہنے سے دلوں پر مہر لگ جاتے ہیں۔ بچے پالنے کے لیے کیا کیا چیزیں فرض، اچھا فرض میں ہم لوگ کھلانے پلانے والے کام میں بہت آگے ہیں، لیکن فرض تو یہ بھی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو قرآن کے معنی آتے ہیں، ان کو یہ آتا ہے، وہ فرض میں پیچھے ہیں، ہمیں لگتا ہے بس اچھا کھانا پلانا، یہ ساری چیزیں نہیں۔ تو پھر حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی پھر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ غافل اس طرح کے ہو جائیں گے۔ تو فرض جو ہے وہ جمعہ مردوں پر فرض ہے، اگر وہ جمعہ اسی طرح چھوڑتے رہے تو فرض بھی چھوڑنے سے جو ہے، کوئی بھی جو فرائض ہے ہمارے اوپر وہ چھوڑنے سے دلوں پر مہر لگ جاتے ہیں۔ گناہ جب دلوں پر اوپر تلے اوپر، یہ اس طرح کا جملہ تھا، گناہ جب دلوں پر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر اس طرح سے جمع ہوتے رہیں تو انہیں پھر بند کر دیتے ہیں۔ یہی بات آئی کہ ایک کے اوپر ایک گناہ جب آتا رہتا ہے تو دل کو بند کر دیتا ہے، یہ بھی حدیث سے پھر صاف ظاہر ہے۔ پھر خواہش پرستی سے، اس کی بھی آیتیں بھی آپ کے اوپر آئی نا، جس کو ہم جاسیہ کی آیت کو ہم نے ڈیٹیل سے لیا، لاسٹ آیت نہیں، عنکبوت کی لاسٹ تھی، جاسیہ کی آیت نمبر آپ لوگوں نے لکھا ہے، جاسیہ کی آیت نمبر کون سی تھی؟ استاد آیا 23 تھی، صحیح، بارک اللہ فیک۔ تو اس کا بھی خلاصہ مل رہا ہے کہ ایسے لوگ کو اللہ نے بتایا کہ جو اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں ہوا ہو، خواہشات کو، صحیح، تو صرف دنیا کی فکر لگی رہے، اگر دنیا 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 میں یہ بن جائے، دنیا میں بچے پڑھ لکھ کے یہ ہو جائیں، تو اگر صرف دنیا کی بھی فکر لگی رہے نا تب بھی ہمارے دل پر پھر ہمیں آخرت کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، کہ ہمیں قرآن بھی پڑھنے ہیں، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں ایسے لوگوں سے بات کریں جو ایک دم دنیا کے میٹرسٹکس، بس یہی سب بن جائے، یہی ہو جائے،
ان کو یہی لگتا ہے کہ اب ہم کامیاب ہو گئے، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا لیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک کی شادی ہو گئی، ان کے بھی 2 بچے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نمازیں کہاں ہیں بچوں کی؟ کون سا حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں بچوں کا، خود کا کیا ہے، کتنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں نعوذ باللہ. تو اگر ایسا ہے تو یہ دنیا صرف دنیا کی فکر لگی رہنے سے بھی دل پر مہر لگ جاتی ہے. سستی، غفلت اور اعراض سے بھی، غفلت کریں سے، اور اعراض مانے منہ موڑنا. اوکے، عربی ورڈ ہے یہ بھی، اردو میں بھی آتا ہے. تو اس سے بھی، منہ موڑنے سے بھی حق بات آپ کو پتہ چلی. اچھا، سستی کرنے، دیکھیں سستی کرنے سے ابھی نہیں، شروع کریں گے کبھی. ابھی تو وہ پھر یہی والی بات آئی نا، اس نے کہا تھا نا کہ شراب نہیں ہے، شراب بھی چھوڑنی پڑے گی، وہ اس کو بڑی محبوب تھی، اس نے کہا وہ بھی چھوڑنی پڑے گی. اچھا تو اگلے سال آ جاتا ہوں، ابھی تھوڑا 1 سال پھر خوب اس میں شراب وراب پی لیتا ہوں. ہم لوگ یہی سوچتے ہیں بوڑھے باڑے ہو جائیں گے جب تو ہمارے پاس طاقتیں ختم ہو جائیں گی پارٹیز کرنے کی اور ادھر ادھر گھومنے کی، انجوائے کرنے کی. جب اگر آپ چاہیں، اعراض مانے منہ موڑنا، اگر آپ چاہیں گی کہ بوڑھے ہو کے کہ اب میں انجوائے کروں لائف، تو تب تو آپ نہیں کر پائیں گے. ابھی جب طاقت ہے تو کرے لے رہی، طاقت نہیں ہوگی تو اللہ اللہ کریں گے. یہ تو پھر دھوکے والی اگر بات ہے، اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا کر دیں، اور ہمارے کان، آنکھ، دل، ان سب کو فائدہ اٹھانے والا بنا دے. تو دعائیں پھر یہاں پر الحمدللہ دل کو روشن کرنے کی جو ہے وہ خوب دعائیں پڑھیں. ویسے تو یہ دعا خاص کر جو ہے وہ اس کے لیے بھی آتی ہے کہ مسجد کی طرف جاتے وقت اسے دعا کو پڑھنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہمارے مرد حضرات کو یاد ہو، اور جو لوگ ایسی جگہیں رہتے ہیں جہاں الحمدللہ عورتوں کے لیے بھی مسجدیں بازار میں ہو، کہیں ہو، تو جیسے کہ ہم لوگ تراویح کے لیے تو زیادہ تر سعودی میں بھی سبھی مسجدوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، حرم میں پڑھتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو وہ ان کو بھی اللہ کرے کہ یاد ہو. اللہم اجعل منے اجعل، بنا دے، فی قلبی نورا، میرے دل کو نور والا بنا دے. غفلت کر دے اسے، شاہین غفلت ہے. فی لسانی نورا، میری زبان کو بھی روشن کر دے. فی سمعی نورا، سمع مانے سننا، لسان مانے زبان، صحیح. تو اس دعا کو آپ لوگ دیکھیں عربی سے آپ کو آ جانے. فی بصری نورا، میری دیکھنے میں نور، روشنی. جب آپ کو دیکھیں اندھیرا ہو تو کچھ نہیں دکھتا. اس روشنی سے کیا مراد ہے؟ علم کی روشنی ہے، آپ کا کوئی میٹر پھنس رہا ہو اس کی روشنی ہے. تو ہر چیز میں آپ دیکھیں کتنی جگہ پہ وفی، فی کے ساتھ یا مدیہ آئے گا، وفی. اچھا یہ 2 بار آ گیا. نیچے کیا آیا ہوا ہے؟ آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، امامی نورا ہوگا، تحتی نورا ہوگا. امام مانے سامنے ہوتا، فوقی ہے یہ، اوکے اسے فوقی کریں. بیچ سے جو واؤ کے ساتھ ایک سرکل آ گیا، اس کو فا واؤ زبر فو، قاف یا زرقی. فوق مانے ہوتا اوپر، اوپر بھی نور ہو. تحت مانے نیچے ہوتا ہے، نیچے بھی نور ہو. یمین، یمین مانے رائٹ ہوتا ہے، وہ ان یمینی نورا، میرے رائٹ سائڈ بھی نور ہو. ان شمال، لیفٹ سائڈ بھی میرے نور ہو. ومن امام، امام مانے سامنے، خلف مانے پیچھے. وجعل فی نفسی نورا، مجھے میری نفس کو، میری جان کو بھی پورا نور بنا دے. وعظم لی نورا، اس کی پھر یہاں سے آپ میننگ دیکھیں گی تو آپ دیکھیں کتنی جگہ. وہ لحمی نورا، دمی، میری لحم میں، لحم مانے خون، دم لحم مانے گوشت، دمی، دم مانے خون. تو کتنی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اگر صرف مانگتے تو آپ دیکھیں ڈیٹیلڈ نور مانگا ہے، ڈیٹیلڈ. تو نور مانگے کہ روشنی ملے، اور ہمارے کان، آنکھ جو ہے وہ دل جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، اور اس کے اوپر ہم چلیں. پھر ایک اور دعا یہاں پہ ہے کہ متعنی، متع مانے ہوتا ہے کہ فائدے مند ہو، مستفید ہونا یعنی فائدہ ہونا. بیسم، اے اللہ میں اپنے سمع مانے سننے سے مجھے فائدہ ہو، بصر مانے دیکھنے سے مجھے فائدہ ہو، اور مجھے یہاں تک کہ اس کو میرے ان دونوں کو لیے تجعلہما، یعنی ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے. نیٹ پر یہ آپ کو مل جائیں گی، اور انشاءاللہ اور ڈیٹیلز اگر کوئی دیکھنا چاہے تو حتی، یہ لکھا ہوا ہے حتی تجعلہما، ہما مانے دونوں کے لیے، الوارث منی، یہاں تک کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو میرے لیے میری آنکھ اور میرا کان جو ہے وہ
میرے لیے وارث بنی رہے، یعنی کہ اس کا فائدہ مجھے ہوتا رہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی، اس کو لکھا، پڑھا، سیکھا، سمجھا، دوسرے اس سے پھر اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے کچھ کان سے سنا، اس کو دوسروں تک بتایا، تو اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ وعافی فی دینی و جسدی، عافیت دے میرے دین میں اور میرے جسد، مانے جسم کو کہتے ہیں۔ وانصرنی ممن ظلمنی، اور مجھے اس پہ نصرت دے، فتح دے، کامیابی دے جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ حتی ترینی فیہ ثأری، یہاں تک کہ میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے، یعنی کہ جو ظلم مجھ پر کر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ انتقام لے لیں اور اس کے اوپر میری مدد فرمائے۔ تو پورے نہیں تو آدھی آدھی دعائیں جتنی ہو سکے ان کو کہیں اور لکھ لیں، یا یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو کوئی پرنٹ نکال سکے تو ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، دن میں ایک بار، اگر نہیں تو ایسے جیسے جس کی استطاعت ہو ان دعاؤں کو پڑھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر ایمان سے محبوب بن جانے کی دعائیں، یعنی ایمان ہمارے لیے محبت والا بن جائے، یعنی کہ ہم اس سے محبت رکھیں ایمان سے۔ اللہم حبب الینا الایمان، صحیح، یا رب میرے ایمان کو ایسا بنا دے کہ میرے لیے بہت محبوب ہو میرا ایمان۔ ہم بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، آپ دعا دیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو اعلیٰ درجے پر رکھے، مرتے دم تک تمہارے ساتھ ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر رہے، صحیح۔ تو یہ بڑی دعا ہے کہ کسی کا ایمان اعلیٰ درجے پر رہے، تو وہ اس کو محبوب ہو اپنا ایمان، وہ اللہ کی نہ ماننے والی چیز کی طرف نہ جاتا ہو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِنَا، اور اس سے میرے دل کو اللہ تعالیٰ مزین کر دے، مانے زینت ہوتا ہے سجانا، خوبصورت کرنا، تو اللہ تعالیٰ ایمان سے میرے دل کو خوبصورت بنا دے۔ میرا دل کیوں خوبصورت ہو؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان بھرا ہوا ہو۔ وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرُ، اور کفر کی جو ہے وہ میرے اندر کراہیت ڈال دے، ناپسندیدہ ہو میرے لیے کفر۔ والفسوق، اسی طرح نافرمانی بھی، فسوق بھی نافرمانی۔ والعصیان، عصیان ہوتا ہے گناہ، نافرمانی، یہ سب چیزیں۔ وجعلنا من الراشدین، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد ہدایت دی ہے، جی ضرور، تو ان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل رکھے۔ اللہم توفنا مسلمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان موت دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مرتے وقت، شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کو کافروں میں شامل فرما لے، یا اس سے کوئی کفر کروا لے، اس سے کوئی شرک کروا لے، کیونکہ وہ آخری چانس ہوتا ہے نا شیطان کا، موت کے وقت بہت آ کے کنفیوز کرتا ہے۔ کبھی کسی ایسا شخص جو ہم سے پہلے مر کے جا چکا، ہمارا محبوب، ہمارا قریبی، جیسے کہ اللہ نہ کرے والدین ہو ان کی شکل میں، یا کوئی بیوی کی، بچے کی، کسی کی بھی شکل میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تم سے پہلے گیا تھا نا، سب غلط ہے جو کچھ یہاں پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، اور تم ابھی بھی مان جاؤ، تم جو ہے نا اللہ کی باتیں، جو قرآن کی باتیں تھی غلط، یعنی ایسی ایسی باتیں آ کے بتاتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ میری موت جو ہے مسلمان میں ہوں، ایسی حالت میں میری موت ہو۔ وَأَحْيِنَا مسلمین، اور جتنا میں زندہ رہوں میں مسلمان، یعنی کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کی تسلیم، ہر بات کو ماننے والا۔ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور پھر مجھے ملا کے رکھنا، نیک لوگوں سے مجھے ملا کے رکھنا۔ غیر خزایا ولا مفتونین، اور کیسا نہ ہو، میرے رسوائی والوں میں سے مجھے نہ شامل فرمانا، اور ولا مفتونین، اور ایسے لوگوں میں بھی مجھے شامل نہ فرمانا جن کے اوپر فتنہ جن کے اوپر آیا ہو، فتنے والوں میں بھی مجھے شامل نہ فرمانا۔ الحمدللہ، اس کو جلدی بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ یہیں سے، یہ ہمارے جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں کہ یہیں سے برائیاں بھی جا رہی ہیں ہمارے اندر، اور یہیں سے اچھائیاں بھی جا رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچے کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا ریلیکس ہو رہے ہیں، میم چلا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کیا کیا تکلیفیں نیٹ پہ بنی ہوئی ہیں، تو ہر چیز نہیں دیکھنے دیں، ہر چیز نہیں سننے دیں، نہ خود بھی ہر چیز سنیں، نہ ہر چیز دیکھیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ دل کو ٹیڑھا کرنا، سیدھا کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ فرق لے کے آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ چلیں ہم لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھنے ہیں آگے کی آیتوں کی۔ آ جائیے واٹس ایپ پر، اور جو بھی آپ کو بھیجا گیا ہے
جتنی کوشش ہوگی ہم لوگ دیکھ لیں گے، کیونکہ پھر تفسیر دیکھنے اس کی پھر کوشش کریں گے. نہیں، یہ بھی منافقین کی بات ہے. تو جو چیز پہلی بار آ رہی ہے، ایمان والے پہلی بار آئے، متقی پہلی بار آئے، کافروں کا ذکر پہلی بار آیا. اب جتنی بار بھی کافر کافر آئے گا، اب آپ کو ہر بار تو یہ نہیں پڑھنا ہوگا، بس ہم لوگ ٹرانسلیٹ دیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. تو ٹرانسلیشن یاد کرنا بھی آپ کو ہے، اس لیے جتنا آپ کو یہ ملتا جائے گا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیں گے، اس کو پھر یاد کرنا شروع کر دیجیے گا. اوکے، آیت نمبر 8 نہیں 7 8. استاد 7 سے لینا ہے، اور 7 جو اس سے پہلے کا سبق تھا ورڈ میننگ پڑھی ہے اس میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. آیت نمبر تو وہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. یہ اوپر ہی ہے آپ کے، تھوڑا نہیں سا وہ نہیں اسکرول کر پڑھا کے. ہے، ہم لوگ کا ہاں 7 جی، تک ہوا تھا. اوکے چلے. 7 آپ کا پڑا ہوا ہے. اپنی اپنی ورک شیٹ نکال لیں جس پہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. یہ والے میں 8 ہے، جس میں بھی ہم نے ڈاٹ لگا کے آپ کو بھیجا ہے. اس میں آپ کو 8 والا ملے گا اس کے اینڈ میں، اور نیچے سے پھر ہم لوگ 9 دیکھیں گے. چلیے، اللہ وقت میں برکت دے، جلدی جلدی کرتے ہیں. اوکے، وَمِنَ النَّاسِ، وا اور من مانے سے تھا، الناس ناس مانے ناس بھی ہوتا ہے. آپ نے اردو میں بھی سنا ہو ناس کو، اگر ناس ہی رہنا دینا چاہ رہے ہیں تو ناس مانے لوگ ہوتا ہے. تو ناس اردو میں بھی انسان کو کہتے ہیں، اور اس کا روٹ لیٹر ہے حمزہ، نون اور سین. اس کو اچھا آپ الف نہیں کہیں گے. الہ میں بھی ہم یہ نہیں کہیں گے الف لام اور ہا. الف تو الف مدیہ ہوتا ہے. الف کا رول جو ہے قرآن میں، وہ اس سے پہلے اگر زبر لے کے آئے تو وہ بڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر متحرک ہوتے ہیں تو سیپریٹ لکھا ہو تو پھر وہ آپ کا حمزہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم اسے حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے. اوکے، ناس میں اناسا، انسان بھی ناس سے اسی سے بنا ہوتا ہے. روٹ ورڈ لیٹر آپ دیکھ رہی ہیں حمزہ نون سین، انسان بھی آپ کو اس میں دکھ رہا ہے، ناس بھی اسی سے بنا ہوا ہے. تو لوگوں، تو لوگوں اور لوگوں میں سے، ومن الناسی اور لوگوں میں سے، من مانے ہوتا ہے. ایکچولی اس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا انگلش عربی میں، آپ اس کی میننگ دیکھ رہی ہیں ہو. تو من مانے ہوتا ہے کون، جو کہ آپ کا انگلش میں تو آپ the one who came، جو کہ ابھی آئی، ایسا کر کے ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو the one who بھی لگاتے ہیں اس کے آگے. لیکن اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہیں ہندی میں، اردو میں، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ابھی آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے، ہم لوگ تھے من کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ جیسے کہ ہمارے پاس انگلش میں بھی انٹروگیٹو ورڈ جو ہوتے ہیں کہ ہو، واٹ، ویئر. ہم لوگ جا رہے ہیں، جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وے وی وینٹ، ہم لوگ جہاں گئے تھے. صحیح، تو جہاں بھی میننگ آتی ہے. تو ایکچولی من کی جو عربی میں میننگ ہے وہ ہے کون. اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے تو آپ پوچھیں گے من ھذا، یہ کون ہے. ٹھیک، تو کون آتی ہے. لیکن اب آپ کہیں کہ یہاں پر تو جو لکھا ہوا ہے، تو وہ جو کس لحاظ سے لکھا ہوا ہے؟ تو جیسے ابھی ہم نے آپ کو انگلش میں بتایا کہ ہم لوگ بیچ میں اگر لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہو، ویئر، وین، یہ سب کی میننگ جو، جہاں، جیسے بھی آ رہی ہوتی ہے. صحیح، آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو آگے بڑھے. تو آپ بریکٹ میں اس کی میننگ لکھیں کون، لیکن آپ کے ٹرانسلیشن میں اردو آپ ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ جو آئے گا. لیکن من کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ ہو، کون. تو اگر ہم لوگ ایسا کہیں کہ وہ لوگ، کون نہیں ہے، اردو میں نہیں آتا کون، انگلش میں آتا ہے. لیکن الحمدللہ اگر ہم انگلش پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن انگلش میں بھی یہی ٹرم ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ بیچ میں انٹروگیٹو ورڈس لے کے آتے ہیں، اور اس کا ٹرانسلیٹ ہندی اور اردو میں کیا کرتے ہیں؟ جو، جہاں، جس میں، جیسے. صحیح، اوکے. تو من کی ایگزیکٹ میننگ ہو گئی کون، لیکن آپ کیا لکھیں گے؟ جو. تو لوگوں میں سے جو، یقولو، قول سے بنا ہوا ورڈ ہے الحمدللہ. اگر ابھی آپ کا قولا آئے گا نا، قولا، اس میں بھی قاف، واو، لام ہی روٹ لیٹر رہے گا. تو قول، قولا، یقولو، یہ سارے جو ہے وہ قاف، واو اور لام سے بنے ہوئے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے کہنا. تو یقولو معنی وہ کہتے ہیں، پریزنٹ ٹینس میں پھر یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے یا پہلے آیا. اور وہ کہتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں
आमन्ना, आमन्ना, आमन में फिर आप क्या है, और यहाँ तक आपका नून अलिफ अटैच है। नून अलिफ की मीनिंग बताएं। आमन में हमारा, हाँ, ये नून अलिफ अटैच है। हम, तो उन्होंने हम। क्या कहा कि हम ईमान लाए हैं, यानी वी ऑल, हम सब ईमान लाए हैं। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं। आमन्ना बिल्लाही, बी माने साथ, अल्लाह माने अल्लाह पर। तो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के साथ ईमान लाए नहीं कहते हम ना, क्या कहते हैं, अल्लाह पर ईमान लाए। तो बी के माने साथ ही होता है। अगर आप बी की मीनिंग साथ बताएंगी वर्ड बाय वर्ड तो गलत नहीं होगा। मन की मीनिंग कौन बताएंगी वर्ड बाय वर्ड तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको ट्रांसलेशन में फिर उर्दू को सही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू जब आप बताने लगेंगी तो आप यही वर्ड नहीं ला सकती, आपको उर्दू लैंग्वेज के लिहाज से लाना पड़ेगा। और वहां पे कौन नहीं कहते हैं, वहां पे जो कहते हैं, सही। फिर आपको बताना पड़ेगा वमिन अन्नासी, और लोगों में से मैं यकूलु, जो कि कहते हैं आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमी, वा माने और, बी माने साथ, अल यौम माने दिन, यौम का रूट लेटर लिखिए या वाव मीम, और दिन पर कौन से, अल आखिरा, आखिरा का भी रूट लेटर लिखिए हमजा ख रा, आखरा। तो आखिर से बना हुआ ये रूट वर्ड है। आखिर, आखिरत के दिन पर हम ईमान ईमान लाए। वो क्या कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए। लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, लेकिन वो ईमान लाने, वा माने और, यहाँ पे और मीनिंग है, लेकिन आपके जुमले में क्या आएगा, हालांकि वो हालांकि मीनिंग आएगी इसकी जुमले में। वमा, हालांकि नहीं, हुम माने वो सब, बिमुमिनीन, वो ईमान रखते हैं। तो बी की आप देखें, ईमान के साथ हैं, हम नहीं कहते उर्दू में कि वो लोग ईमान के साथ हैं, हम लोग कहते हैं ईमान रखने वाले हैं। तो बी की मीनिंग यहाँ पर चेंज होके ईमान लाने वाले, या पूरा हटा हुई हो सकता है जुमले में आपका, लेकिन मीनिंग आपकी क्या है, ईमान, भी आप साथ रखेंगी, बिमुमिनीन, ईमान, ईमान वाले, ईमान लाने वाले। मुमिन, मुमिन कौन होता है, ईमान लाने वाला, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। तो वो बिल्कुल भी ईमान लाने वाले नहीं है। तो क्या बना आपकी आयत, कि लोगों में से, वमिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना, लोगों में से कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो ईमान वालों में से नहीं है। हालांकि दर मैम यहाँ, हकीकत मैम कुछ यहाँ भी कह वाव, सकती है। वमा में वाव का और मीनिंग नहीं आएगा। और वो ईमान लाने वाले नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है कि वो ईमान तो लाए हैं और वो ईमान लाने वाले नहीं। और की मीनिंग में नहीं आ रही, उर्दू में क्या आएगी, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं। तो आप उर्दू वाव की मीनिंग और लिखें, लेकिन जुमले में आप क्या लिखेंगी, कि जबकि वो ईमान लाने वाले नहीं है, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं है, दर हकीकत वो ईमान लाने वाले नहीं। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तब आपका जुमला जो है, वो जो अरबी में कहना चाह रहे हैं, अरबी की जो आयत है, वो आपका तब सही निकलेगा। वाह की मीनिंग और ही है, लेकिन यहाँ पे आपका मुराद क्या है, ये मकसद निकल रहा है। तो और लोगों में से कुछ ऐसे मुनाफिकीन हैं, यहाँ पे मुनाफिकीन भी इन्हें ऐड किया, आप ना ऐड करें, सिर्फ वर्ड टू वर्ड जो इतना आपका लिखा है उतने ही कह लें, कि वो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं। यानी कि जबान उनकी कुछ है और करना उनका कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी आपको भेजा गया उसको देखें। युखादिऊना, इसमें आपका खौ, दाल और आइन। अच्छा, आप लोगों को रूट लेटर देखने आ गए। मोस्टली जो हमजा यानी अलिफ वाव और या है, उनके अलावा सब में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मोस्टली में आपको लिखा हुआ मिलेगा, अलिफ या और वाव कम ही में है। ठीक, तो खौ, दाल और आइन जो है, खदा माने होता है धोखा देना। युखादिऊना, वाव नून इसमें जमा के लिए है, और या थर्ड पर्सन के लिए बात हो वर्ब में, तो
کنٹینیو جو پریزنٹ فعل مضارع جو ہوتا ہے جو کہ فیوچر اور پریزنٹ دونوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آگے یا لگاتے ہیں تو اس کی میننگ ہوتی ہے وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یخادعون وہ سب دھوکہ دینے والے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو. اور کس کو؟ والذین اور وہ لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ ایمان لائے. پھر سے واو کی میننگ وہی آئے گی، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے. جبکہ کیا آئے گی یہاں پہ؟ اور وہ نہیں دھوکہ دیتے. یہاں پہ اگر آپ اور کہیں تو پھر بھی اردو میں ایکسیپٹ ہوتا ہے، جبکہ حالانکہ زیادہ اچھا ایکسیپٹ ہو رہا ہے نا. حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے الا سوائے انفسہم اپنی جانوں کو. چلے لکھیں، تھوڑا سا سلو ہو جاتے ہیں. کیا لکھا؟ یخادعون، خدع مانے دھوکہ ہوتا ہے، خادع عین. یخادعون یا کہاں سے آیا؟ تھرڈ پرسن وہ کے لیے آیا، تو آپ کے ٹرانسلیٹ میں وہ بھی آ گیا. تو واو نون جمع کے لیے آتا ہے اینڈ میں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے. اس میں بھی واو جمعیہ ایڈ کیا ہوا ہے. واو نون یا واو الف آپ کو ملتا ہے، یہ الف پڑھا نہیں جاتا جو کہ پلورل کی نشانی ہوتی ہے. تو سب ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون حالانکہ وہ نہیں، یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، الا سوائے انفسہم. نون فا سین اس میں روٹ لیٹر ہے. انفس مانے اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو. یہاں پہ آپ دیکھیں انفسہم ان کی نفسوں کو آ رہا ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے اپنی نفسوں. تو اگر آپ ان کی نفسوں کہیں گی اور یہاں پہ ہم لکھا ہوا ہے تو بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. لیکن اردو میں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا وہ لوگ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اپنی بھی کہتے ہیں ہم لوگ نا. اگر آپ اپنی کہنا چاہیں تو کہہ لیں، لیکن ورڈ کی میننگ میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ ان کی جانوں پر. تو آپ ان کی لکھ لیں، زیادہ ایزی. ہم آپ نے تھرڈ پرسن کے لیے سیکھا ہے نا، ان کی جانوں پر. تو کیا بنا؟ اور لکھیں یہاں تک ابھی ہم کٹ کر کے لکھوا دیں گے آپ لوگوں کو، جملہ بھی ایزی ہو جائے گا. وا اور ما نہیں، اور نہیں یہاں پہ اور ہی آئے گا. یشعرون شین عین را. شعور ورڈ سنا آپ نے کبھی؟ اس بات کا شعور ہی نہیں ہے ان کو. شعور ہونا یعنی کسی چیز کا، اچھا دیکھیں اردو میں لکھا بھی ہے، جی ہاں، شعور ہونا کسی چیز کا علم ہونا یا محسوس کرنا، معلومات ہونا، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں چلا، ان کو علم ہی نہیں ہوا اس بات کا. ٹھیک، تو شعور مانے ہوتا ہے پتہ کرنا، پتہ چلنا، علم ہونا وغیرہ. تو جب کہ ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آخرت میں کہاں جا کے پھنسیں گے؟ وہ خود ہی پھنسیں گے نا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو یہ منافق کے دل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اوپر سے تو بڑے اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، باہر سے دکھانے میں بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اکیلے جب ہوتے ہیں، جب آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیا وہ اسی لیول پر ہوتے ہیں؟ کیا وہ ویسے ہی تو نفاق اکبر بھی ہو سکتا ہے اور اصغر بھی. یہ انشاءاللہ ڈیٹیل ہم لوگ اس میں دیکھیں گے اپنی ورک شیٹ میں، PDF میں. تو جیسا کہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو ابھی ورک شیٹ بھیجی ہے اس کو پرنٹ نہیں کیجیے گا. ہمیں لگا آج پڑھانا پڑ جائے گا، لیکن الحمدللہ ہم لوگ کو ورڈ ٹو ورڈ ابھی اچھے سے سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اگر ہم اس کو کریکشن دیکھیں گے کر کے بھیج سکیں تو آگے کی بھیجیں گے. تو اپنی جانوں کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے تھے اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا اور ان کو شعور بھی نہیں ہوا. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم حالانکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں سوائے اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے. حالانکہ وہ اپنی جانوں کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنی جانوں کے سوائے کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے. اگر آپ اس کو سیدھا بھی کہنا چاہیں کہ عربی آپ دیکھیں وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم صرف اپنے ہی آپ کو
تب بھی صحیح ہے نا. وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. یہ لکھا ہوا اردو میں، یہ بھی آپ کا آسان، یہ بھی سمجھ میں آنے والا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. میم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، میم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں سوائے اپنے نفس کو. صحیح، یہی لکھا ہوا نا، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسہم، سوائے اپنے نفس کو. صحیح ہے، یہ بھی ہم نے بتایا تھا، ایسے لکھ سکتی ہیں آپ. چلیں، ہو گیا، آگے بڑھیں. فی میں جو ورڈ آپ کو آ رہے ہیں وہ آپ چھوڑتی جائیں، فاسٹ کر لیں تھوڑا سا کام، تو بعد میں بھی آپ لوگ اس سے بھر سکتی ہیں. فی معنی میں قلوبہم، سیم آپ پڑھ چکی ہیں، ان کے دلوں میں. مرض، مرض اردو میں ہم لوگ اس کو مرض کہتے ہیں، ضاد پڑھتے ہیں نا. مرض معنی بیماری ہوتی ہے، تو آپ مرض بھی کہہ سکتی ہیں. ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض ہے، بیماری ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہاں تک ایک بات ہو گئی. فزادہم اللہ مرضا، فا معنی ہوتا ہے سو، لکھیں الگ جو چھوٹے لیٹر لکھ رہے تھے، فا معنی لکھیے سو. سو تو کچھ بھی آ سکتا ہے آپ کے اردو میں، ٹھیک. ویسے اگر آپ نے سو سیکھ لیا یا تو سیکھ لیا ہے تو بھی آپ کو ہر جگہ آپ تو لگاتی جائیں گی تو آپ کو سمجھ میں تو آ جائے گا، لیکن اردو کا پھر آپ کو کچھ نہ کچھ جملہ بناتے وقت چینج کرنا پڑے گا. فا کے معنی لکھیے تو. زیادہ، زیادہ جو ہے وہ جو زال الف اور دال ہے، زیادہ، زال یا دال سے بنا ہو، زید، زید اس کا ورڈ ہوتا ہے. عربی میں زیادہ کو روٹ لیٹر کیا ہے؟ زا یا دال. زیادہ مانے زیادہ کر دیا، ہم مانے ان کو، تو اللہ نے زیادہ کر دیا، یا آپ ہم لوگ کہتے ہیں بڑھا دیا. ٹھیک، مرض بڑھ جاتا ہے، مرض زیادہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہتے نا ہم لوگ موسٹلی، لیکن زیادہ آپ کو لکھا ہوا دکھ بھی رہا ہے، یاد بھی رہے گا. فزادہم اللہ، اللہ نے بڑھا دیا، مرضا، ان کو ان کی بیماری میں. مرضا مانے بیماری. تو یہ مرض تھا، یہ بیماری نفاق کی بیماری دل کی بیماری ہے. تو اللہم اجعل فی قلبی نورا، اس میں آپ جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رب میرے دل میں جو نور آئے گا تو پھر نفاق بھی نہیں ہوگا، کفر بھی نہیں ہوگا، اور فسوق بھی نہیں، بہت ساری برائیوں سے پاک ہوگا نا. تو دل کو ابھی آپ دیکھیں، فی قلوبہم مرض، تو یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ کیونکہ ان کی دل میں بیماری تھی. تو اللہ نے ان کی بیماری کو یہ سزا ملی کہ اللہ نے ان کی بیماری کو پھر بڑھا دیا. کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی بیماری ہو اور وہ اس کا کیور نہ کرے، دیکھیں آپ کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم لوگ سبھی کوشش کرتے ہیں نا صحیح ہو جائے، اچھی ہو جائے. لیکن اگر نفاق کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، تو ہم لوگ اس کو آرام سے دل میں پالتے ہیں. ہوگا، نہیں دیکھا ہے تو نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جتنا جان لیں گے اتنا چھوڑنا پڑے گا. تو اللہ نہ کرے. تو یا پھر غفلت میں ہوتے ہیں. چلے کسی نے، اللہ نہ کرے ہم لوگ میں سے کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں دل میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اچھے لوگ ہیں، چلے ہم لوگ اتنا برا نہیں سوچتے، تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ سستی رہنے دیتے ہیں، اچھا کریں گے، ارے پھر بہت رات میں پھر وہ بیٹھ کے آنسر لکھنے پڑتے ہیں اور سنانا پڑتا ہے دوبارہ. تو یہ سستی، غفلت، یہ ساری کی ساری پھر دل کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں. تو اللہ نہ کرے کہ سزا پھر ہوتی ہے کہ جب اسی میں پڑے رہیں گے، کنٹینیو یہی کرتے رہیں گے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں، ان کو بیماری میں بڑھا دیا. وا اور لا مانے لیے، آپ نے لکھا ہو اگر چھوٹے چھوٹے ورڈ لکھیں، وا مانے اور، لا مانے لیے ہوتا ہے، کبھی لی بھی آتا ہے. وَلَهُمْ، جی اس سے پہلے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں آپ پڑھ چکی ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. علیم مانے حمزہ لام میم مانے ہوتا ہے دردناک. تو دیکھیں آپ، اس لیے تجوید بھی بہت ضروری ہے. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیم ہے اور ہم ان کو اگر علیم کہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ درد، تو گندی بات نکل رہی، کہنے سے بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے نا. تو درد ہوتا ہے دردناک. عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو تین چیزیں. ایک اور بھی آگے آ رہا ہے، بیما، بی مانے ساتھ یا وجہ. بیما، بیما با کی میننگ یہاں پہ وجہ کی نکل رہی ہے. ماں مانے جو،
ساتھ اس کے جو کانو، اگر آپ ساتھ اس کے جو کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں. بی مانے ساتھ، ما مانے جو. تو کانو، کانو مانے ہوتا ہے تھے، وہ سب تھے. واو پلورل لگا ہے تو وہ سب بھی آ گیا. تو وہ سب تھے. یکذبون، کاف دال با، کذب مانے ہوتا ہے جھوٹ. کبھی آپ نے اردو میں بھی کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، اور عربی میں بھی کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں. اور یکذبون اور یکذبون بہت جگہ پہ آپ کو یہ ملے گا، کاف دال اور با. تو آپ کو شروع میں پتہ چلا یا لگا ہے یعنی وہ کی بات ہو رہی ہے، تا لگا ہوتا تو تم کی بات ہوتی. تکذبون مانے تم جھٹلاتے، یکذبون مانے وہ جھٹلاتے، اور نون پلورل کے لیے ہے. تو وہ سب جھٹلانے. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ بار بار جھٹلاتے رہے، نہیں مانتے. تو جھٹلانا بھی اسی میں ہی آتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ماننا. کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آئے، اگر مان لیں جیسے وہی والی مثال پہ آپ رکھیں کہ کوئی کہے بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، بلڈنگ میں پانی بھر رہا ہے، اور آپ اگر اس بات کو جھٹلا رہے ہیں، بیٹھے رہیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں کریں گے، آپ نے زبان سے بھی نہیں کہا، نہ ہی آپ اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، نہ ہی عمل سے دکھا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جھٹلا ہی رہی ہیں، ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے، یہ تو سمجھ رہی ہیں کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، نہیں ہو رہا ایسا کچھ، ہے نا. تو ایسا کیوں ہوا کہ ان کے دلوں میں، کیونکہ وہ حق بات آئی تھی ان کے سامنے اور وہ جھٹلاتے رہے، نہیں مانے. اس وجہ سے ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ بڑھتا گیا. اوکے، آیت پوری کیا بن رہی ہے؟ آیت نمبر 10 تک ہی پہنچے. چلیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کے ٹرانسلیشن سے ہی شروع کریں گے اور پھر اس کی ایکسپلین لے لیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کو مرض میں بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، نیچے آپ کا جو لکھ کے آیا ہے اس میں اگر اور آسان ہو، ان کے لیے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب. یہ آپ ایک ساتھ کر لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب. اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں زیادہ کر دیا یا بیماری کو بڑھا دیا. اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، یہ کر لیا ہے نا. ہپوکریٹ جو ہے وہ بیماری نفاق، اس سے بھی ہر وقت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، تب دیکھیں گے کہ منافقین جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے. کفر تو چلے ہم انکار، ابھی ہمیں لگا کہ ہاں چلے ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم نہیں مان رہے. ہاں کہیں کہیں ہم عمل سے ایسا کرتے تھے کہ قرآن کو آج تک سیکھا نہیں تھا، اس کی ویلیو نہیں تھی کہ ہاں یہ سچی کتاب ہے، حق کی کتاب ہے. سستی میں تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہم یہ نہیں مانتے ہو کہ سچی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ. سستی میں تھے. تو کفر اصغر یعنی کہ پورا کفر اکبر نہیں تھا. اب ہمیں پتہ ہے تو اس لیے اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے کر رہے ہیں. اسی منافق جو ہے نفاق، وہ بھی بڑی مصیبت زدہ چیز ہے جو کہ چپے سے آ جاتی، دکھاوا ہی ہے نا، اندر کچھ باہر کچھ. تو اس سے صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اور ہمیں بھی بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. چل اوکے، یہیں پر رکیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں. جتنا اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعائیں پڑھنے والا بنائے، جتنا پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اس کی بہترین طرح سے سمجھ دے. کوشش کریں کہ لیکچر کو 1-2 دفعہ دوبارہ سن لیا کریں، اور نوٹس کو اس میں سے اور بھی جو آپ لکھنا چاہیں لکھیں. کمپلسری نہیں ہے لکھنا، کمپلسری اتنا ہی ہے جو کوشچن آنسرز آتے ہیں. باقی آپ اپنی مرضی چاہیں، جو اچھی بات لگتی ہے، جو آپ کو لگا مجھے یہ میں نے یہ سیکھا ہے، وہ سب لکھتی رہیں. ٹھیک. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.